فعل ماضی ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اور ہم اس، جی سسٹر ارسا، آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے۔ یہ ہم کر چکے ہیں۔ او ہاں، یہ تو ہم کر چکے ہیں، سوری۔ چلیں 1 منٹ دیں پھر مجھے۔ میں خود دیکھ رہی ہوں کہ یہ آج تو ہم نے فعل ماضی کرنا نہیں ہے، یہ کون سی سلائڈ کھل گئی ہے مجھ سے؟ جسٹ ویٹ۔ اوکے، ٹھیک ہے، آپ کو 12A نظر آ رہا ہے؟ جی۔ اوکے، اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج ہم نے سورہ فلق دیکھنی ہے، اور آج ہم نیا ایک بالکل نئے دور میں ہم جانے لگے ہیں، وہ ہے فعل مضارع۔ اور آج ہم جو سیکھیں گے وہ 13 نئے الفاظ ہوں گے جو قرآن میں 800 سے زائد بار آئے ہیں، اور اس سبق کے اختتام پہ آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 144 ہو جائیں گے جو قرآن میں 31,000 سے زائد بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم پڑھتے ہیں سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تعارف اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معوذتین، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے تعوذ پڑھا تھا نا، یہ اسی طرح ہے، وہ پہ تشدید ہے، معوذتین نہیں کہیں گے اس کو، معوذتین۔ کیا ہے یہ معوذتین؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں جن 2 صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ سنت کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہر نماز کے بعد رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک ایک دفعہ پڑھتے تھے، اور فجر اور مغرب میں 3 بار پڑھتے تھے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ اس سنت کو اپنانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اس طرح ہاتھوں کو کرتے اور معوذات پڑھتے، اور ان کو اپنے جسم پر پھر پھیر لیتے ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ جب رات کو سونے سے پہلے نا، جب لیٹتے تھے تو وہ 3 دفعہ پڑھتے، مطلب ایک دفعہ پہلے انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر سورہ فلق، سورہ ناس، اور اس ہاتھ پہ پھونکا۔ اب پھونک ایسے نہیں ہوتی فو فو جو ہم کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتی، ایسے ڈرائی اسپٹ کرتے ہیں نا، جیسے آپ تھوک بھی نہیں ہوتی نہ وہ پھونک ہوتی ہے، درمیان کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ایسے کر کے تو پورا سر پہ پھیرا، پھر پوری باڈی جہاں تک ہاتھ جاتا تھا نا وہ پھیرتے تھے، پھر دوبارہ سے کرتے تھے اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکا، اور پھر جہاں تک ہاتھ گیا پوری باڈی پہ پھیر لیا، 3 دفعہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے ہے، اور خاص طور پہ اندھیرے، جادو اور حسد سے بچنے کے لیے 3 چیزوں سے اس میں پناہ مانگی گئی ہے، تو اس کے لیے یہ خاص طور پہ یہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم۔ قل اعوذ برب الفلق،
قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. قل کہہ دیجئے. ٹھیک ہے, یہ اس کو ہم کر چکے ہیں. آپ اعوذ ہم کر چکے ہیں, اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, جو ہم تعوذ میں ہم نے پڑھا تھا نا, اعوذ باللہ. تو اسی طرح ہے, یعنی وہاں کیا تھا, میں آتی ہوں اللہ کی پناہ میں. تو یہاں پہ ہم رب کی آ رہے ہیں, بی ربی. وہ اعوذ باللہ ہی تھا, بی اور اللہ, یہاں ہے بی اور رب. ٹھیک ہے. الفلق, فلق کس کو کہتے ہیں, صبح کو. ٹھیک ہے, اور ال لگ گیا تو یہ خاص ہو گیا, اسم کی پہچان ہے, یہ ہمیں پتا ہے. رب الفلق کے الفاظ پہ آپ تھوڑا سا غور کریں, تدبر کریں, پورا اپنے تصور کا استعمال کریں. کیا ہے صبح؟ اگر ہم دیکھیں تو کیا چیز ہے یہ, کتنی خوبصورت چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح صبح کو لے کے آتا ہے. اندھیرے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ صبح نکالتا ہے, روشن صبح ہوتی ہے. سورج کے ڈیزائن پہ آپ غور کریں, روشنی کیسے اس میں سے نکلتی ہے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آربٹ کے ارد گرد نا زمین کو رکھا ہے, اوول آربٹ کے گرد رکھا ہے, جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے خاص رفتار سے. اب اگر وہ جب سورج کے قریب آتی ہے تو شدت آتی ہے, اس میں گرمی ہو جاتی ہے, اور جب آربٹ جب دور ہو جاتا ہے اس کے, تو پھر یہ موسم میں تبدیلی کا باعث بھی بنتی ہے. تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اگر ہم غور کریں تو. من شر ما خلق, من کا مطلب کون بتائے گا؟ جی جلدی سے بتائیے. من آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. جی 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 سسٹر روبینہ بتائیے. سے. من شر, شر سے. ما, ان چیزوں کے جو, اب ماں ہم پڑھ چکے ہیں, ماں کے کتنے معنی ہم پڑھ چکے ہیں؟ جی سسٹر ارسا, کتنے معنی ہم پڑھ چکے ہیں ماں کے؟ تین معنی پڑھ چکے ہیں. جی کون کون سے؟ ماں, جو, کیا, نہیں. ویری گڈ. جو, کیا اور نہیں. اور من ہم نے یاد رکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شر کا کیا مطلب ہے کہ ایسی برائی جس میں تکلیف ہو. ٹھیک ہے, ایسی برائی جس میں تکلیف بھی ہو اس کو شر کہتے ہیں. اب کیا 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 مثال ہو سکتی ہے اس کی, آپ کے ذہن میں فوراً کیا مثال آئے گی کہ ایسی برائی جس میں تکلیف بھی ہو؟ بتائیے, سوچیں, کوئی بھی شیئر کریں جو آپ کے دماغ میں سب سے فوراً آتی ہے, وہ بتائیں. کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا ایسا شر کس کو کہیں گے؟ کوئی ایسی برائی جس سے تکلیف ہو. کوئی آپ کو گالی دے تو وہ بری بات بھی ہے اور اس سے آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہے, تو یہ شر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے جادو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جادو بھی کیا ہے, ایک برا عمل ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. ایسی برائی کرتے ہیں جس سے کسی انسان تکلیف میں مبتلا ہو جائے, تو یہ بھی شر ہے. اسے اردو میں کافی سارے الفاظ نکلتے ہیں, شرارتی, شریر, بہت سارے اس طرح کے الفاظ اردو میں ہیں. اس سے ماں کا معنی ہم نے پڑھا تھا, کئی پڑھے ہیں, یہاں پہ جو کے معنی دے گا. عربی بول چال میں ہم کیا کہتے ہیں, فی ہی کا کیا مطلب ہے اس میں, تو ما فی ہی, ماں کا مطلب نہیں میں بھی آتا ہے نا, تو ما فی ہی نہیں ہے اس میں. آپ لوگ جائیں نا جب حرمین حج عمرے کے لیے, تو وہاں سارے جو کھڑے ہوتے ہیں نا دکاندار بھی, وہ بھی کہتے ہیں معافی, کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس, نہیں ہے ہمارے پاس. دکاندار زیادہ تر یہ کہتے ہیں معافی. ماں اور من, ان دونوں کے ہم نے کئی مطلب پڑھے تھے. ماں کو دیکھ لیتے ہیں, ایک مطلب ہے نہیں کا, ایک مطلب ہے کیا, اور ایک مطلب ہے جو. اب کیسے ہمیں پتا چلے گا؟ ٹھیک ہے, اچھا ہاں, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ ماں جو ہے نہیں ہے, لیکن ماں ماضی میں آئے گا. ٹھیک ہے, ماں خلقہ, نہیں پیدا کیا اس نے. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ماں ماضی میں آئے گا. آج ہم نے مضارع پڑھنا ہے نا, تو اس میں ماں کا لفظ نہیں, ہم نہیں کے لیے ماں کا لفظ استعمال نہیں کرتے, وہاں الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر ایک
کیا کے لیے ہوتا ہے کوشچن کرنے کے لیے نا, کہ ما دینو کا آپ کا دین کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا کے معنی میں ہے. تو شروع میں اور دو معنی دیتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نہیں اور ایک ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, کیا کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوشچن فارم میں ہے تو وہ ماں کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر سینٹر میں آ رہا ہے تو کیا ہوگا, کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آئے گا. کیا کرے گا, کنیکٹ کرے گا. وہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آئے گا. جیسے من شر ما خلق, یہاں پر آ رہا ہے نا, من شر ما خلق, اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. من کا بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں, ایک ہے کون, ایک ہے جو. شروع میں آئے تو کون کا معنی دے گا, اگر درمیان میں آئے تو جو کا. درمیان میں ماں بھی جو کا معنی دے رہا ہے, کنیکٹنگ, اور من بھی کنیکٹنگ ورڈ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. من کے لیے کون اگر ہے تو اس کو کیسے یاد رکھیں گے, من ربو کا, آپ کا رب کون ہے. اور جو کے لیے سمیع اللہ لی من حمدہ. ٹھیک ہے, خلقہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں, خلقہ اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق, یہ آپ یاد رکھیں کہ کن چیزوں کے شر سے, یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں, جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کے شر سے. اب یہ کتنی خوبصورت آیت ہے نا, اس میں سب کچھ سمٹا ہے, ایک ایک چیز کا ہم نام نہیں لے رہے, ایک چھوٹی سی آیت میں سارا کچھ سمٹا ہے. کہ جو کچھ بھی, سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے نا, تو جو کچھ بھی انسانوں میں سے, حیوانوں میں سے, جنات میں سے, فلکیات میں سے کچھ بھی ہے, کچھ بھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, ظاہر ہے جو مخلوق پیدا کی وہی شر پہنچائے گی نا. تو جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, ان تمام مخلوقات کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, وَمِن شَرِّ, اور شر سے, اور من سے شر, غاسق اندھیرا. غاسق کس کو کہتے ہیں, اندھیرے کو. اذا جب. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک کانسیپٹ آپ نے سمجھنا ہے, از یا اذا جب کو کہتے ہیں. وقبہ چھا جائے. ٹھیک ہے, وقبہ تو ویسے آپ دیکھیں آپ کو لگتا ہے ماضی ہے. ٹھیک ہے, وقبہ وہ چھایا. ٹھیک ہے, ہونا تو یہ چاہیے. وقبہ ماضی کی طرح, فعلا کی طرح لگ رہا ہے تو بالکل ماضی ہے, بالکل ماضی ہے. لیکن جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے گا, لفظ اذا آ جائے گا, تو وہ پھر ماضی کا معنی نہیں دے گا, وہ مضارع کا معنی دے گا. اب مضارع کیا ہوتا ہے, مضارع آپ پڑھ چکے ہیں, یا فیوچر یا پریزنٹ. ٹھیک ہے, یا کام ہو رہا ہے یا ہوگا, تو اس کے معنی دے گا. وقبہ کا ویسے کیا مطلب ہے, چھا گیا. ٹھیک ہے, ماضی کا ہی ہے. جا آ جیسے ہے وہ آیا تھا جیسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب اذا لگ گیا, اذا جب لگ گیا وقبہ کے ساتھ, تو کیا ہو گیا, جب چھا جائے, یعنی ان فیوچر جب چھا جائے. اور اذا جب آ جائے. ٹھیک ہے, اذا جب ماضی سے پہلے لگے گا تو پھر وہ مضارع کا معنی دے گا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ کانسیپٹ آپ کو آج مل گیا. ٹھیک ہے, اب خالی دماغ کیا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, فارغ نہیں بیٹھو. خالی دماغ کس کا ہوتا ہے, شیطان کا ہوتا ہے. تو روزانہ تقریباً 12 گھنٹے بعد رات آ جاتی ہے. رات کیا ہوتا ہے, سکون کا ٹائم ہوتا ہے, کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, انسان فارغ ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ خالی دماغ ہو جاتا ہے. جب خالی دماغ کیا ہوتا ہے, شیطان کا کارخانہ ہو جاتا ہے. اکثر برائیاں آپ دیکھیں رات کے ٹائم پہ ہوتی ہے, چوری چکاری رات کو ہوتی ہے. یہ جو غلط قسم کے کام ہوتے ہیں, فضول سے اڈے بنے ہوتے ہیں, جوئے کے, مختلف قسموں کے برائیوں کے, سینما کلب جو ہوتے ہیں, وہ مختلف بدکاریاں جو ہیں وہ بھی رات کے ٹائم ہوتے ہیں. اب یہ کانسرٹس بھی آپ دیکھیں رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں. تو یہ جتنے بھی خراب کام ہیں نا رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ پیک ٹائم ہوتا ہے شیطان کا, تو وہ اس ٹائم پہ اس کے لیے اپنی کاروائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں. حملے بھی دشمن جو ہوتے ہیں وہ ملکوں پہ جو کرتے ہیں وہ رات کے ٹائم پہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو ہم اس لیے اندھیرے سے پناہ مانگ رہے ہیں جب وہ چھا جائے.
ومن شرری اور شر سے، نفاثاتی پھونکے مارنے والیوں کے، ٹھیک ہے، نفاسہ اس کا واحد ہے، اور نفاسات آپ کو حیت سے ہی پتا چل رہا ہے، اسٹرکچر سے اس کے پتا چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے. تو پھونکے مارنے والیاں ویسے تو یہاں پر ہے، لیکن تمام جادوگر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی جادوگر ہیں، جتنے بھی قسمیں ہیں جادوگروں کی، وہ سب اس میں آ جائیں گی. پھونک مارنے والی جادوگرنیاں، جادوگر جو بھی ہے سب اس میں آ جائیں گے. فی العقد، فی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، میں. العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، ٹھیک ہے. عقد، عقدہ کہتے ہیں ایک گرہ، اور عقد زیادہ گرے، جمع اس میں عقد ہے، ٹھیک ہے. اب استعمال ہوتا ہے یہ شادی کی گرہ، عقد ثانی جیسے کہتے ہیں، عقد ثانی ہے تو وہ بھی اسی میں ہوتا ہے کہ شادی کی گرہ میں بن گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے خاندانوں میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ تہمات کچھ ہوتی ہیں نا، کہ یہاں نہیں بیٹھو، وہاں نہیں بیٹھو، یہ مت کھاؤ، اس ٹائم پہ یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بہت ساری اس طرح کے خاندانوں میں یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں. تو اس کا بہترین علاج کیا ہے؟ بجائے آپ بابے بابیوں کے پاس جائیں، پھوکے مارنے مروانے والیوں کے پاس جائیں، تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس جائیں، تو سب اللہ نے بتا دیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بتائی ہے خود کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو کیا کرو، معوذتین پڑھو. تو یہ سب سے بہترین علاج ہے. بے شک جادو ایک سخت آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اچھوں کا عقیدہ اس سے ڈگمگا جاتا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں وہ، اب ظاہر ایک بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، وہ علاج کرے گا نا، علاج کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا، تو علاج کے لیے وہ جاتے ہیں تو مختلف غلط جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اوتھینٹک جگہوں پہ جائیں. اصل تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ خود پڑھیں، ٹھیک ہے. ایسا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آپ تکلیف آپ کو اور میں دوائی کھا لوں تو آپ کو آرام آ جائے گا؟ ایسا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ پڑھ دیں، آپ کر دیں، فلاں کے پاس گئے وہ پھونک مار دے، وہ کوئی عمل کر دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، جادو کا اثر چلا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. جو بیمار ہے اس نے خود اپنا علاج کرنا ہے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی آسان سی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، غلط کاموں، مشکل کاموں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں آسانی کو چھوڑ کر. شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے، ہر رات کو ہر انسان پہ شیطان وار کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، یعنی یہ جو پھونکنے والا ہے نا، تو وہ شیطان بھی ہے اس میں سے. وہ کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھیں باندھتا ہے، 3 گرہیں باندھ دیتا ہے یہاں پیچھے گردن کے پاس. حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یہاں سر کے آخری حصے پر جب وہ سو جاتا ہے 3 گرہیں لگاتا ہے پھونک مار کے، 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑھتا ہے اور پھر ادھر پھونک مارتا ہے، پھر ایک گرہ لگاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر ایک تیسری گرہ، 3 گرہیں اس طرح سے کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے وہ، کہتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، خوب سو، آرام سے سو. لیکن اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا کرتا ہے، صبح اٹھتے ساتھ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، مسنون دعا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جو 3 گرہ ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان 3 گروں میں سے ایک کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھ لی تو تمام کی تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہے. ومن شرری اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا جب، حسدہ وہ حسد کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی کانسیپٹ ہے، حسدہ اس نے حسد کیا، ٹھیک ہے تو یہ ماضی، لیکن ہم مضارع میں کیوں بول رہے ہیں، تو ماضی جو ہے وہ مضارع کا معنی دے گا، تو یہاں ہو جائے گا وہ حسد کرے، ٹھیک ہے، جب وہ حسد کرے. حسد کیا ہے، کوئی شخص، 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک حسد ہے، ایک رشک ہے، دونوں الگ الگ ہیں. اب اس میں تھوڑا سا بالکل ایک تھن لائن
کا فرق ہے. وہ کیا ہے ذرا آج اچھی طرح سمجھ لیں. حسد کیا ہے؟ حسد وہ ہے کہ ایک چیز ایک شخص کے پاس ہے, اللہ کے فضل سے اس کے پاس ہے کوئی بھی چیز, گاڑی ہے, گھر ہے, کوئی لاکٹ ہے, کوئی رنگ ہے, کچھ بھی, وہ اس شخص کے پاس ہے, اور دوسرا شخص دیکھتا ہے اور اپریشیٹ کرنے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یعنی یہ گاڑی اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے, یا مجھے نہیں بھی ملتی نا تو کم سے کم اس کے پاس بھی نہ رہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. اور رشک کیا ہے؟ حسد جو ہے نا اس کی اجازت نہیں ہے, حسد سے منع کیا گیا ہے, حسد سے پناہ مانگی گئی ہے, جو ہم اس صورت میں بھی مانگتے ہیں, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور رشک کیا ہے؟ جو حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے, جائز ہے. حسد حرام ہے اور رشک جائز ہے. رشک کیا ہے؟ یہ چیز کہ اگر دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے, ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ کہا جائے, اور پھر اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے بھی دے, مجھے بھی عطا کر, اس کو آپ نے عطا کی ہے, بہت اچھا کیا, اس کو اور دے, اور زیادہ دے, اور مجھے بھی عطا کر. تو یہ رشک ہے. رشک کی اجازت ہے, حسد کی اجازت نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور دعا کیا کریں, دوسروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے, تاکہ مطلب اگر کسی کے پاس زیادہ ہوگا تو وہ آپ کی طرف کیوں دیکھے گا, کیوں آپ سے کچھ مانگے گا کبھی, پھر مانگے اور آپ نہ دے سکیں, مطلب پرابلمس میں انسان پڑ جاتا ہے. تو دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں. حسدہ, اس نے حسد کیا, اذا حسدہ, جب وہ حسد کرے گی. اب آپ نے کانسیپٹ یاد رکھنا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ہم آج کل یہ کتنا زیادہ جو وبال ہے یہ پھیل گیا حسد کرنے کا نا, اور ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے. موچی موچی سے حسد کرے گا, جس کو کہتے ہیں پروفیشنل جیلسی, اور بڑی کامن یہ ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے, بڑے اس سے آرام سے بات کر دی جاتی ہے نا, جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پروفیشنل جیلسی. اور کیا ہوتا ہے کہ حسد کرنے والا کیا کرتا ہے, یا تو آپ کا نام خراب کر دیتا ہے, یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو فوراً سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والوں سے بچائے, اور حاسد کے شر سے بھی بچائے, اور ہم بھی حسد کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو اس دعا میں کیا ہے, من شر ما خلق میں سب شرور شامل ہے, مگر 3 شرور کا خاص طور پہ ذکر ہے. ایک ہے اندھیرا, دوسرا جادو, اور تیسرا حسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے, وہ کیا, کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس شر کے حملے میں, یعنی اندھیرا ہے, آپ کو اندھیرے میں جا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا چلے گا آگے کیا ہے, کوئی کھائی ہے, کوئی جانور بیٹھا ہے, کوئی ڈاکو بیٹھا ہے, نہیں پتا چلے گا, ٹھیک ہے. انسان اندھیرے میں ہو تو بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ کس خطرے میں ہے. جادو اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی پہ کر دیا, وہ بھی اس کو علم نہیں ہوتا, کہ ایک تو یہی علم نہیں پتا چلتا کہ جادو ہو گیا ہے, اور اگر پتا چل جائے کہ جادو ہے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ کس نے کیا, ٹھیک ہے. اور حسد بھی انسان کو نہیں پتا چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اس صورت کو ہم کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, کہ اس حسنہ پہ چل کے, وہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے یہ تینوں کل, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار. اب مغرب کی اذان ہوگی نا تو انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے, یہ 3 بار یہ پڑھتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہے. کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سیکھتے رہتے؟ کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف قرآن سیکھتے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں. کیا ہے کہ بربادی کے لیے کیا چیز کافی ہے, کہ اچھے لوگ کچھ بھی نہ کریں. جیسے آج اس سے زیادہ اچھی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے, کہ ہمارے بھائی فلسطین کے لوگ مر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے, ہمارے حکمران مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہیں, لیکن اس کھڑے ہونے سے کیا فائدہ, کہ ان تک کچھ ان کی ہم مدد ہی نہیں کر سک رہے. تو یہ کیا ہے, یہ مسلمانوں کی بربادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
بربادی ہے نا کہ ہم اگر اچھے لوگ ہیں بھی تو کچھ نہیں کر رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے یعنی غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا, اس میں اتنی طاقت نہیں ہے, اختیارات نہیں ہیں, تو پھر زبان سے کہیں, زبان سے کہے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو دل میں تو کم سے کم برا جانے, اور یہ اس کے نیچے اگر وہ دل میں برا نہیں جانتا نا تو وہ پھر اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے آج کل اپیل ہو رہی ہے کہ کم سے کم اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ تو کریں نا. ہم نہیں جا سکتے جہاد کے لیے وہاں پر. آپ الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ہے, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو اوتھینٹک ہیں, ہم ان کو ڈونیشنز بھیجیں. جو وہاں پہ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں ان کے لیے وہ خریدیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو سرکولیٹ کریں, جتنا آپ سرکولیٹ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے کہ آپ خود نہیں دے سکتے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ آپ ڈونیشنز دیں, اور بائیکاٹ کریں. جو یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں, اسرائیلی برانڈز ہیں, ان سب سے بائیکاٹ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, قطرہ قطرہ کر کے کریں گے تو کیوں نہیں ہوگا, دریا بن جاتا ہے. کم سے کم قیامت والے دن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اتنا سا تو ہم, اس قطرے جتنا تو ہم کر سکتے تھے تو ہم نے کیا. یہ نہیں کہ اس کے باوجود ہم نے کچھ نہیں کیا. تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص اندھیرا, جادو اور حسد سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. 5 to 7 منٹس کی بریک ہے کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. تو آپ سب بھی نماز پڑھیں, میں بھی پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم ری جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں لنک سینڈ کر دوں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.